الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 39 تا 66 سے لیا گیا ہے۔ اہم سوالات و جوابات۔ دعائے عطار: یا الہی، جو کوئی اہم سوالات و جوابات کے 28 صفحات پڑھ یا سن لے اس کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعض اہم اصطلاحات کے بارے میں سوال جواب۔ ایمان کی تعریف۔ سوال: ایمان کی تعریف بتا دیجیے۔ جواب: ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے، حضور کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے۔ کفر کی تعریف۔ سوال: کفر کے کیا معنی ہے؟ جواب: کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ جیسے کوئی شخص اگر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہو مگر نماز کی فرضیت یا ختم نبوت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ کہ نماز کو فرض ماننا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ضروریات دین کی تعریف۔ سوال: ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کو ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر یعنی انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ ضروریات دین کی مزید وضاحت کے لیے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد اول صفحہ
294 سے اقتباس ملاحظہ ہو۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کی تعریف میں ضروریات دین کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو۔ خواص سے مراد علماء ہیں اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اس بنا پر وہ دینی باتیں جن کا دینی بات ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں تو وہ ضروریات دین سے نہیں، مثلا عذاب قبر، اعمال کا وزن، یوں ہی وہ باتیں جن کا ثبوت قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں تو وہ بھی ضروریات دین سے نہیں۔ جیسے سلبی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نزہت القاری کے نسخوں میں اس جگہ بیٹی کے بجائے بیٹیوں لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ المسایرہ صفحہ 360 پر تحریر فرماتے ہیں، جن کا ثبوت قطعی ہے مگر وہ ضروریات دین کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے میراث میں سلبی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ جن دینی باتوں کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہو، ان کا منکر یعنی انکار کرنے والا اگر اس کے ثبوت کے قطعی ہونے کو جانتا ہو تو کافر ہے، اور اگر نہ جانتا ہو تو اسے بتایا جائے۔ بتانے پر اگر حق مانے تو مسلمان، اور بتانے کے بعد بھی اگر انکار کرے تو کافر۔ وہ باتیں جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں، ان کا منکر کافر نہیں۔ اگر یہ باتیں ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں تو انکار کرنے والا گمراہ، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو خاطی یعنی خطا کار۔ ضروریات مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو، جیسے عذاب قبر، اعمال کا وزن۔ توحید کی تعریف۔ سوال: توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور احکام و افعال میں شریک سے پاک ماننا توحید ہے۔ شرک کی تعریف۔ سوال: شرک کے کیا معنی ہے؟ جواب: شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ سوال: ابھی آپ نے واجب الوجود کی اصطلاح بیان کی، اس کے معنی بھی بتا دیجئے۔ جواب: واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ نفاق کی تعریف۔ سوال: نفاق کی کیا تعریف ہے؟ جواب: زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی عز و جل
اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کہ ایمان کے منافی یعنی ایمان کے الٹ کوئی قول یعنی بات یا فعل یعنی کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مرتد کی تعریف۔ سوال: مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال یعنی کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلاً بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ کفر کی اقسام اور تکفیر کے بارے میں سوال جواب۔ کلمات کفر کی قسمیں۔ سوال: کلمات کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: کلمات کفر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لزوم کفر، نمبر 2 التزام کفر۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقوال کفر یہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ایک وہ جس میں کسی مانع صحیح کا بھی احتمال یعنی پہلو ہو۔ نمبر 2 دوسرے وہ کہ اس میں کوئی ایسے مانع نہیں بنتے جو قائل کو کفر سے بچاوے۔ اس میں اول کو لزوم کفر کہا جاتا ہے اور قسم دوم کو التزام کفر۔ لزوم کفر کی صورت میں بھی فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے حکم کفر دیا، مگر متکلمین یعنی جو علماء کرام علم کلام یعنی علم عقائد کے ماہر ہوتے ہیں اور نقلی یعنی شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے بھی عقائد کو ثابت کرتے ہیں، انہیں متکلمین کہا جاتا ہے، مگر متکلمین رحمہم اللہ المبین اس سے سکوت کرتے یعنی خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک التزام کی صورت نہ ہو قائل کو کافر کہنے سے سکوت کیا جائے گا، اور احوط یعنی زیادہ محتاط یہی مذہب متکلمین رحمہم اللہ المبین ہے، واللہ اعلم۔ لزوم و التزام کی تفصیل۔ سوال: لزوم کفر اور التزام کفر کی مزید تفصیل بیان کر دیجیے۔ جواب: لزوم کفر کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہے، اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا صراحتاً یعنی واضح طور پر خلاف کرے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لزوم و التزام کے متعلق فرماتے ہیں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے ان سب میں ان کی تصدیق کرنا اور سچے دل سے ان کی ایک ایک بات پر یقین لانا ایمان ہے، اور معاذ اللہ عز و جل ان میں سے کسی بات کا جھٹلانا اور اس میں ادنا شک لانا کفر ہے۔ پھر یہ انکار جس سے خدا مجھے اور سب مسلمانوں کو پناہ دے 2 طرح ہوتا ہے، نمبر 1 لزومی و نمبر 2 التزامی۔ التزامی یہ کہ ضروریات دین سے کسی شے کا تصریحاً یعنی صاف صاف خلاف کرے، یہ قطعاً
اجماعاً کفر ہے، اگرچہ خلاف کرنے والا نام کفر سے چڑھے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے، جیسے طائفہ طالفہ نیا چرا یعنی ہلاک و برباد ہونے والے نیچری فرقہ والوں کا وجود ملک و جن و شیطان و آسمان و نار و جنان و معجزات انبیاء علیہم صلاۃ السلام سے ان معنی پر کہ اہل اسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ہیں انکار کرنا، اور اپنی تعویلات باطلہ اور توہمات عاطلہ یعنی جھوٹی تعویلوں اور خالی وہموں کو لے مرنا، نہ ہرگز ان تعویلوں کے شوشے انہیں کفر سے بچائیں گے، نہ محبت اسلام و ہمدردی کے جھوٹے دعوے کام آئیں گے، اور لزومی یہ کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر منجر بکفر یعنی کفر کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، یعنی معال سخن و لازم حکم کو ترتیب مقدمات و تتمیم تقریبات کرتے لے چلیے تو انجام کار اس سے کسی ضروری دین کا انکار لازم آئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا آسان لفظوں میں خلاصہ۔ سوال: سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مبارک فتوے کے بیان کردہ اقتباس کا آسان لفظوں میں خلاصہ کر دیجئے۔ جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے مبارک فتوے کے مذکورہ اقتباس میں ایمان و کفر کی تعریف بیان کرنے کے بعد کفر کی دو اقسام لزوم و التزام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نمبر 1، التزام کفر یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی خلاف کرنا، چاہے وہ خلاف کرنے والا بظاہر اسلام کا کیسا ہی شیدائی بنتا ہو اور بے شک کفر کے نام سے چڑھتا ہو، مگر اس پر حکم کفر ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ نیچری فرقے والے جو کہ بظاہر اسلام اور ملت اسلامیہ کی محبتوں کا خوب دم بھرتے اور بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں کھپاتے ہیں، مگر کئی ضروریات دین کا خلاف کرتے ہیں، مثلاً ملائکہ، جنات، شیطان، آسمان، جنت، دوزخ اور معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ معنی جو کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتواتر ثابت ہیں اور سبھی اہل اسلام کا جن پر اتفاق ہے، ان کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹی سیدھی تعویلوں کے ذریعے اپنے من گھڑت جداگانہ معنی بیان کرتے ہیں، لہذا نیچریوں کو ان کے محبت اسلام کے دعوے ہرگز کفر سے نہیں بچا سکتے۔ نمبر 2، لزوم کفر عین کفر تو نہیں ہوتا مگر کفر تک لے جانے والا ہوتا ہے، یعنی کلام کا انجام اور حکم کا لازم کفر حقیقی ہے۔ مراد یہ کہ اگر مقدمات کو ترتیب دیا جائے اور تقریبات کو مکمل کرتے جائیں تو بالآخر کسی ضروری دینی کا انکار لازم آئے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ اختلافی کفر کے بارے میں حکم۔ سوال: ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے قول کے کفر ہونے نہ ہونے میں ائمہ دین یعنی فقہا اور متکلمین کا اختلاف ہو؟ جواب: ایسا شخص اگرچہ اسلام سے خارج نہیں، تاہم اس کے لیے توبہ و تجدید ایمان و نکاح کا حکم ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: پھر جبکہ ائمہ دین یعنی فقہا اور متکلمین ان کے کفر میں مختلف ہو گئے تو راہ یہ ہے کہ اگر اپنا بھلا چاہیں جلد اثر نو کلمہ اسلام پڑھیں۔ چند سطور بعد مزید فرماتے ہیں: اس کے بعد اپنی عورتوں سے تجدید نکاح کریں کہ کفر خلافی یعنی قول یا فعل کے کفر ہونے میں فقہا اور متکلمین کا اختلاف ہو، اس کا حکم یہی ہے۔ کفر لزومی میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ سوال: جس کے کسی قول یا فعل کے کفر ہونے میں ائمہ دین یعنی فقہا اور متکلمین کا اختلاف ہو، کیا اس کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ یہ کفر لزومی ہے
اور ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، اس کی بیعت بھی برقرار رہتی ہے، اس کے سابقہ اعمال بھی برباد نہیں ہوتے۔ البتہ اس کے لیے تجدید ایمان و تجدید نکاح کا حکم ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، علامہ حسن بن عمار شرن گلالی رحمۃ اللہ علیہ شرح وہبانیہ میں، پھر علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ شرح تنویر میں فرماتے ہیں، جو متفقہ کفر ہو وہ اعمال صالحہ اور نکاح کو باطل کر دیتا ہے اور اس کی اولاد زنا ہوگی، اور جس قول یا فعل کے کفر ہونے میں خلاف یعنی اختلاف ہو تو اسے استغفار، توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ کیا قطعی کفر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال: اگر کفر قطعی ہو، مثلا قادیانی کا کفر، اور کوئی مفتی اس میں اختلاف کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: وہ مفتی ہی نہیں جو قطعی کفر میں اختلاف کرے، بلکہ عوام کے ساتھ ساتھ ایسے مفتی کا حکم بھی فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ ہے، جو اس قطعی کفر بکنے والے کافر کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا کیسا؟ سوال: کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ جواب: صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر یعنی سزا ہے، رہا یہ کہ وہ قائل یعنی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر اسے مسلمان جانتا ہے تو کافر نہ ہوا، اور نمبر 2، اگر اسے کافر اعتقاد کرتا ہے یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کافر ہے تو خود کافر ہے، کہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کو کفر جاننا ہے، اور دین اسلام کو کفر جاننا کفر ہے۔ ہاں، اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے اور اس نے اسے کافر کہا اور کافر جانا تو کہنے والا کافر نہ ہوگا۔ نیز فرمایا، مسلمان کو بطور گالی بد مذہب، منافق، زندیق، یہودی، نصرانی کا بچہ، کافر کا بچہ کہنے پر بھی تعزیر یعنی سزا ہے۔ البتہ جو واقعی کافر ہے اس کو کافر ہی کہیں گے۔ دوسرے کے بارے میں کافر ہونے کی آرزو۔ سوال: زید نے بکر سے کہا، کاش تو سکھ ہوتا کہ کم از کم تیرے چہرے پر داڑھی تو ہوتی۔ زید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: زید بے قید کے اس قول بدتر از بول میں کفر پر راضی رہنا پایا جا رہا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کسی کے کفر پر راضی ہونا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔ بے خیالی میں کفر بک دینا۔ سوال: اگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ منہ سے نکلا اللہ مالک نہیں، کیا اس صورت میں بھی کافر ہو جائے گا؟ جواب: قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے، مگر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کہ بے خیالی میں یہ کلمہ صادر ہوا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر بات کی پچ کی یعنی جو کچھ منہ سے نکلا اس پر اڑا رہا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ نابالغ کا کفر بکنا۔ سوال: اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی میں کفر بکا تھا اور جو کفر بکا تھا کچھ یاد ہے
صحیح طرح یاد بھی نہیں تو اب کس طرح توبہ کرے؟ جواب: نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا۔ معلوم ہوا بالغ یا سمجھدار نابالغ کفر کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد احساس ہوا اور کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، اور اگر شک ہے یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے، یعنی اس طرح کہے میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ نابالغ بچے کے مسلمان ہونے کا مسئلہ۔ سوال: والدین میں ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان، اس صورت میں بچوں کو مسلمان شمار کریں گے یا کافر؟ جواب: نابالغ مگر سمجھدار بچے کے مسلمان یا کافر ہونے میں خود اسی بچے کا اعتبار ہے، البتہ نا سمجھ بچے میں تفصیل یہ ہے کہ کافر میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو ان کے نابالغ نا سمجھ بچے مسلمان ہونے والے کے تابع ہوں گے، یعنی مسلمان مانے جائیں گے، لہذا کافر باپ زندہ ہو یا مر گیا ہو، ماں کے قبول اسلام سے ناسمجھ نابالغ بچے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ جیسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 327 پر فرماتے ہیں، ماں کے مسلمان ہونے سے دونوں نابالغ بچے مسلمان ہو گئے۔ ہدایہ و در مختار وغیرہ ہما میں ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں، بچہ والدین میں بہتر دین والے کے تابع ہوتا ہے۔ نابالغ کا کفر کس عمر میں معتبر ہے؟ سوال: نابالغ بچے کا کفر کس عمر میں معتبر ہے؟ جواب: 7 برس یا زیادہ عمر کا بچہ جو کہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، وہ اگر کفر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کفر و اسلام معتبر ہے۔ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ سوال: کافر کو کافر کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: کافر کو کافر کہنا نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں فرض ہے۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہ کہیں گے، کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، ترجمہ کمزور ایمان، تم فرماؤ اے کافرو۔ اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا، خاتمے کا حال تو خدا عز و جل جانے۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، عالم لوگ جانے وہ کافر کہیں، مگر کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ عوام کے تو وہی عقائد ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ ہما سے علماء نے انہیں بتائے، یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا گانا ہے؟ جب ایسا نہیں تو پھر عالم دین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے؟ نیز یہ کہ ضروریات دین کا انکار کوئی ایسا امر نہیں جو علماء ہی جانے، عوام جو علماء کی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتے۔ پھر ایسے معاملے میں پہلو تہی اور اعراض یعنی منہ پھیرنے کے کیا معنی؟ قطعی کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مزید بحر شریعت حصہ اول میں ہے، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اس سے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟
مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً یعنی یقینی طور پر کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ کیا عام آدمی حکم کفر لگا سکتا ہے؟ سوال: گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ جواب: جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو، مثلا کسی مفتی صاحب نے بتایا ہو یا کسی معتبر کتاب مثلا بحر شریعت یا فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا ہو، تب تو اس کفری بات کو کفر ہی سمجھے، ورنہ صرف اپنی اٹکل سے ہرگز 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 کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والے کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر معلوم ہو کہ قائل یعنی کہنے والے نے معنی کفر کا ارادہ کیا، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی کفریہ معنی والی ہے، تو اب کلام کا محتمل ہونا یعنی کلام میں تعویل کا پایا جانا نفع نہ دے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمے کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہونا ضرور نہیں۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا کیسا؟ سوال: جو مفتی نہ ہونے کے باوجود بغیر علم کے فتویٰ دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا شخص سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 716 پر فرماتے ہیں، سند حاصل کرنا تو کچھ ضرور نہیں، ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے۔ تعلیم خواہ مدرسے میں ہو یا کسی عالم کے مکان پر، اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بدتر نیم ملا خطرہ ایمان ہوگا۔ ایسے شخص کو فتویٰ نویسی پر جرت حرام ہے، اور اگر فتوے سے اگرچہ صحیح ہو مگر وجہ اللہ مقصود نہیں یعنی درست فتویٰ ہو، تب بھی اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہے، تو یہ دوسرا سبب لعنت ہے کہ آیات اللہ کی عوض ثمن قلیل یعنی اللہ عز و جل کی آیتوں کے بدلے تھوڑا بھاؤ حاصل کرنے پر فرمایا گیا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ عز و جل نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غلط مسئلہ بتانا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 711 تا 712 پر فرماتے ہیں، جھوٹا مسئلہ بیان کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے۔ اگر قصدن ہے تو شریعت پر افطرا یعنی جھوٹ باندھنا ہے، اور شریعت پر افطرا اللہ عز و جل پر افطرا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے،
ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہو۔ اگر عالم بھول کر غلط مسئلہ بتا دے تو گناہ نہیں، اور اگر بے علمی سے ہے تو جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتویٰ دے۔ ہاں، اگر عالم سے اتفاقاً سہو یعنی بھول واقع ہوا اور اس نے اپنی طرف سے بے احتیاطی نہ کی اور غلط جواب صادر ہوا تو مؤاخذہ نہیں، مگر فرض ہے کہ مطلع ہوتے ہی فوراً اپنی خطا ظاہر کرے۔ اس پر اصرار کرے تو پہلی شق یعنی افتراء، جھوٹ باندھنا میں آ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ سوال: جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ جواب: گناہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائیں تو بتانے والا تو گناہگار ہے ہی، پوچھنے والا بھی گناہگار ہوگا کہ یہ عالم کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا، نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا۔ دوسرے یہ کہ جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے علم کا مسئلہ شرعی بیان کرنا سخت جرم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جانے والے کا اللہ تعالی کی رحمت سے ضرور بخشے جانے کا ذہن بنا لینا ہوتا ہے۔ بچوں کو اچھا ادب سکھاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔